السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیڈ کے ایف نیوز کے ساتھ طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کافی عرصے سے پاکستان میں تقریباً سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سیاسی مجالس، ہر جگہ پر ایک ہی چیز ڈسکس کی جا رہی تھی کہ نیا آرمی چیف کون بنے گا، کون سے وہ خوش قسمت جرنیل ہوں گے جن کے سروں پر یہ تاج سجائے جائیں گے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہو چکا اور تمام لوگوں نے، تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کو تسلیم کیا، جو خوش آئند ہے۔ اور اس کے بعد مختلف علماء کرام سے، مختلف ذرائع سے ان حضرات کے بارے میں لوگوں نے جن رائے کا اظہار کیا کہ ایک حافظ قرآن ہیں، اور اسی طرح ان کے جو خاندان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ یقیناً یہ تمام کی تمام باتیں خوش آئند ہیں، اچھی ہیں، بہترین ہیں، لیکن یاد رکھیے ان سے بھی اہم ترین چیز یہ ہے کہ بحیثیت جنرل، بحیثیت ڈیوٹی کے جو ان کو سونپی گئی ہے قوم کی طرف سے، کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کس حد تک کمٹمنٹ کرتے ہیں، کس حد تک لوئل رہتے ہیں، کس حد تک یہ پاکستان کی جو کنڈیشن اس وقت بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور پاکستان جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو باقی معاملات ہیں سارے کے سارے، اس وقت یہ لوگ پاکستان کو کہاں لے کر جائیں گے، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ کسی کا نیک ہونا، کسی کا اچھے خاندان سے تعلق رکھنا سارے ہی فضائل ہیں، لیکن یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ بیمار ہو، وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو، اور وہ یہ کہے جی کہ میں نے فلان ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے جو بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، بھلے وہ مسلم بھی نہ ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ اپنے فن کا ماہر ہے تب ہی لوگ اس سے علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آج یہ لوگ جو آئے ہیں، یقیناً ان کے بارے میں جن نیک خواہشات کا اظہار ہمارے علماء نے کیا ہے۔ بڑی بات ہے کہ علماء کرام کسی کی تعریف کریں، چونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ خلیجی ممالک میں تو عام رواج ہے کہ یہاں کے شیوخ کی تعریف ہر جمعے کو دعائیں کی جاتی ہیں ان کے لیے، اور سبب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مملکت کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر اپنی عوام کو وہ سہولیات دی ہیں کہ جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو ان کا بچہ، ان کی عورت گھر سے باہر نکل جائے، انہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے لیے جو ہے وہ ٹربل کریٹ کرے گا۔ اگر کوئی بندہ اربوں کھربوں روپے بھی اپنے پاس لے کر گھوم رہا ہو تو اسے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ اسے چھین لے گا۔ یہاں کوئی بندہ اپنی جائیداد بنا لے، مکان بنا لے، اسے یہ خدشہ نہیں ہوتا۔ کوئی پلاٹ خرید لے، اسے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی طاقتور قوت اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لے گی۔ اس لیے ان لوگوں کی تعریفیں تو بنتی ہیں، لیکن بہرحال پاکستان میں بھی الحمدللہ بڑا اچھا ٹرینڈ چلا ہے۔ میں نے بے شمار علماء کرام کے تعریفیں سنی، جو علماء کرام نے ان دو حضرات کی تعریفیں کی، کیونکہ ماضی میں بھی ہمارے باجوہ صاحب کے بارے میں بھی ہمارے کئی جو اصحاب علم ہیں، اصحاب ممبر و محراب ہیں، انہوں نے ممبروں پہ جمعے کی خطبہ میں بھی ان کی شان بیان کی کہ یہ سب سے بڑے جو ہے وہ اپنے محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، یہ انگوٹھے بھی چومتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور اب بھی جو موجودہ جرنیل دونوں آئے ہیں ان کے بارے میں بڑے اچھے جذبات کے اظہار بہت سارے علماء سے جو ہے وہ سنا۔ لیکن پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے اس وقت یہ لوگ زیادہ احترام کے قابل ہوں گے کہ جب ان کی عزت اور احترام وہ ہو جو ایک اس شہید کی ہوتی ہے، جو بارڈر پہ لڑتا ہوا جب اس کی لاش اپنے گھر میں پہنچتی ہے، جب اس کی ڈیڈ باڈی کو پورے کا پورا علاقہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ جب اس مقام پر یہ لوگ پہنچ جائیں گے تو یقین جانیے پھر ہم کہیں گے کہ ہاں، ان لوگوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے پھر کم ہے۔ جس وقت ہمارا ملک ہمارے ہمسایوں کے لیے، ان ہمسایوں کے لیے جو کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے جب ہمارے جو ہوائی اڈے ہیں، جب وہ ہمارے ایئرپورٹس جو ہیں، جب ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال یہ لوگ نہیں کرنے دیں گے، ہم کہیں گے ہاں یہ لوگ ہمارے لیے ہمارے محسن ہیں۔ وہ وقت جس وقت ہمارے تمام کی تمام وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو مقبوضہ کشمیر میں ہر روز اپنے گھر کی کھڑکیاں کھول کھول کر دیکھتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے 73 برس سے ہمیں یہ لارا لگایا ہوا ہے، ہمیں یہ امید دلائی ہوئی ہے، یہ ہوپ دی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو آزاد کروا کے چھوڑیں گے، جس وقت ان لوگوں نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی کی تو ہم کہیں گے ہاں یہ لوگ ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیے محسن ہیں، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی کیریئر کا آغاز ہے اس مقام پر، تو یقین جانیے جب آغاز ہوتا ہے تو اسی وقت سے انسان اگر اپنے لیے اچھی رائے متعین کرے تو پھر اس کا انجام جو ہے خوبصورت ہوتا ہے۔
اس لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جرنیل کو جس طرح ان کے بارے میں اچھے لوگوں نے اچھے خیالات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماضی میں بالکل ابھی ریسنٹلی جو کنڈیشن بنی، بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جب ہم پاکستان کے آرمی چیف کی پکچر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے مختلف قسم کے کمنٹس دیکھتے ہیں ان کی جائیدادوں کے بارے میں، ان کے پلاٹس کے بارے میں، ان کے دیگر کاموں کے بارے میں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ ہم ہمارے ان دکھوں کا مداوع کریں گے۔ ایسے وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں اس ادارے کو بدنام کیا، جس کی وجہ سے یہ ادارہ دنیا کے اندر جو ایک سب سے زیادہ پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ ہے، پوری دنیا کے اندر ایک تماشا بنایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے تماشا بنایا، ہم آپ سے یہ بھی امید کریں گے کہ آپ ان لوگوں کو، ان کرداروں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو آپ کے نظام ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، اس کے تحت آپ ضرور ان سے باز پرس کریں گے تاکہ یہ ادارہ ایک بار پھر اس کو وہی مقام ملے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ کشمیر میں آرمی کی خچریں جا رہی تھیں اور جاتے ہوئے ہمارے ایک سیٹنگ MLA اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ بھی اپنی گدیوں کو، کھوتوں کو، جو بھی کہا کہ اس کو آگے سے ہٹاؤ۔ اس بات پر اس کو وہاں روک دیا گیا اور کافی دیر تک بڑی مشکل سے اس بندے نے جان چھوڑائی۔ تو گویا کہ ایک وقت میں اس قدر عزت اور احترام کیا جاتا تھا، اور آج ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ لکھا، باقیوں کے بارے میں کیا کچھ لکھا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کی بھی غلطیاں ہوں، ہو سکتا ہے سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہوں، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان لوگوں کی کوئی قصور نہیں تھے، یہ لوگ تو دودھ میں دھلے ہوئے تھے، ان کے اوپر الزامات لگا دیے گئے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بہت کچھ ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اس میں بہت حد تک جو ہے وہ صداقتیں بھی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، دین اسلام کے لیے بہتر سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہمارا ولاگ پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل ZKF نیوز کو بھی سبسکرائب کیجیے اور دیگر حضرات تک بھی اس خوبصورت پیغام کو ضرور پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔